Don't impose your political love on us. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا, جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. ہماری پارٹی تو ایک بندے پہ ریوالو کرتی ہے, اس وقت پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی ہے. جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو. جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خط ادھر تھا وہ خط ابھی بھی. آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جی ایچ کیو میں میڈیا کو بریفنگ. کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ میں بے اختیار تھا. آج کی حکومت بااختیار ہے, پہلے کی حکومتیں بھی بااختیار تھیں. یہ بیان میں ذائقہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی کی سیاست, کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں صوبے اور فرقے برابر ہیں. ایک لیڈر اپنی پارٹی کو عامر کی طرح چلاتا ہے, ساری پارٹی ایک بندے کے ارد گرد گھومتی ہے, وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے پڑ جاتا ہے. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کدھر ہیں جنہیں اس نے سیاست کے لیے استعمال کیا؟ یہ اداروں کا نہیں, شخصیات کا کھیل تھا. فوجی وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے. آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. مزید بولے ساری سیاسی جماعتوں پر حملے ہوئے, ان پر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ فتنہ ہندوستان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسد قیصر اور بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹس پیش کر دیے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز, محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ دہشت گردی خلاف کھڑے ہوئے. انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ افغانستان جو ہے ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا, سب کو پتہ ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے, یہ دہشت گردی کی جنگ, یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں, یہ افغانستان طالبان. کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. ہمیں افغانستان مدد کرے. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہاں سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ نشوونما پا رہا ہے. جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کیا وہ ملکی سالمیت سے بڑھ کر ہیں؟ ماضی میں بار بار کہا گیا کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرو. پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کرتی رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک مضحکہ خیز بات کرتے ہیں, ان کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا. آپریشن نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اس کی بیعت کر لی جائے؟ کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ یہ کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارنٹی دیں. دہشت گردی کی جنگ ہم پر مسلط کی گئی, لڑنے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہم حق پر ہیں, ہم نے ہی غالب آنا ہے. ریاست ہوگی, اس کی سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا. معدنیات کا فائدہ کے پی کے عوام کو پہنچے گا. ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. از دیئر انکلوسیو گورنمنٹ دیئر؟ نو دیئر از ناٹ. پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش, آئی ایس آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک بی ایل اے ہے, فتنہ الہندوستان, ٹی ٹی پی ہے, فتنہ الخوارج, اس کا گارڈ, اس کی تربیت گاہیں, اس کی لیڈرشپ
وہاں پہ موجود ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب دہشت گردوں کا ایک ہی باپ ہے اور وہ افغان طالبان ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کا دنیا کہہ رہی ہے افغانستان دہشت گردوں کی اماج گاہ ہے. افغانستان پورے خطے میں دہشت گردی کا مرکز ہے. 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی, دوحہ معاہدہ ہوا. افغان گروپ نے دوحہ میں 3 وعدے کیے. افغان گروپ نے وعدہ کیا افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے گی. تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں, ان کی پرورش کی جا رہی ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد کشیدگی ہوئی. پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا ہے کہ خارجی دہشت گردوں کو سنبھالیں, لیکن جو بات نہ بنی تو پھر گھنٹوں میں افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ افغانستان میں 7 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جدید ترین اسلحہ چھوڑ کر گیا. افغان طالبان اپنی تنظیمی طرز پر ٹی ٹی پی کو تیار کرتی ہے. افغان طالبان وار اکانومی کو چلانے کے لیے دہشت گردی کو سپانسرڈ کرتے ہیں. مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مے آنورڈ, اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کرے. افغان طالبان رجیم کیا کرتا ہے؟ who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians. they attack پاکستانی پوسٹس. تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا. مارکہ حق میں بھارت کا منہ کالا کر دیا. ترجمان پاک فوج احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک جواب. کہا بھارت کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا. پاکستان میں بھارتی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. بھارت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے. افغان طالبان, خوارش اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آیا. اس سال کچھ اور باریک وارداتیں بھی سامنے آئے. بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. افغانستان اور بھارت آ جائیں, ان کا شوق پورا کر دیں گے. ہندوستان میڈیا پر بیٹھا شخص بھی ساتھ ہی آئے, چھپ کر نہ بیٹھے. ارنب گوسوامی کو دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہو, یہ بھارتی دانشور ہے. مودی کی صورت میں افغانستان کو ایک نیا اوتار مل گیا. دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا؟ ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے پاؤں پڑ جاؤ. افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہے. 2025 میں 2597 دہشت گرد مارے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 2021 میں دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا. اسی سال 193 دہشت گرد جانم حاصل کیے گئے. پچھلے سال 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. دہشت گردی کے 5,400 واقعات ہوئے. قانون نافذ کرنے والے اور سویلین 1,235 شہید ہوئے. گزشتہ برس 27 خودکش حملے ہوئے. کے پی میں 80% دہشت گردانہ حملے ہوئے. خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد میں ہوئے. خیبر پختونخوا 16 اور بلوچستان میں 10 حملے ہوئے. فتنہ الخوارج کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے. ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح ہے. پاکستان اور بنگلہ دیشی افواج میں دفاعی تعاون پر اتفاق. بنگلہ دیشی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد. گارڈ آف آنر پیش. ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات. دفاعی تعاون, آپریشنل ہم آہنگی اور ادارہ جاتی شراکت داری پر گفتگو. سپر مشاق تربیتی طیاروں کی تیز تر فراہمی کی یقین دہانی. سپر مشاق طیاروں کے لیے مکمل تربیتی اور طویل المدتی سپورٹ سسٹم فراہم کرنے کا اعلان. JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر مذاکرات. وفد کا نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر اور پاک فضائیہ سائبر کرائم اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ. تاریخ میں پہلی بار ایک ملک کے صدر کا دوسرے ملک کی عدالت میں ٹرائل. وینزویلا کے صدر اور اہلیہ پر نیو یارک کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی. نیکولس مودورو اور اہلیہ کا صحت جرم سے انکار. جج سے مکالمے میں مودورو نے کہا کہ میں جنگی قیدی ہوں, اب بھی اپنے ملک کا صدر ہوں, مہذب آدمی اور بے گناہ ہوں. وینزویلا سے اغوا کیا گیا. مودورو کے وکیل نے کہا کہ میرا موکل خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثنا حاصل ہے.
فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ مدورو کی اہلیہ کے وکیل نے بتایا کہ میری موکلہ کو حراست کے دوران شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کی مدورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق مدورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے انکار کر دیا۔ دونوں کو سماعت کے بعد دوبارہ بروکلین جیل بھیج دیا گیا۔ ہفتے کے روز وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو امریکی فوجی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت کے باہر مدورو کی گرفتاری کے حق اور مخالفت میں احتجاجی مظاہرے۔ وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اہم اجلاس۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ یہ کارروائی ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ وینزویلا میں عدم استحکام بڑھنے اور خطے پر برے اثرات کا خدشہ ہے۔ وینزویلا کے مندوب نے امریکی حملہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا امریکی کارروائی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ وینزویلا میں تمام ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا ملک پر مؤثر کنٹرول ہے۔ روسی نمائندے نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی مداخلت مسترد کرتے ہیں۔ یہ کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چینی مندوب بولے امریکہ میں وینزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا۔ امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ امریکی مندوب کا فوجی کارروائی کا دفاع۔ کہا صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر تھیں۔ صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ وینزویلا میں کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عثمان جدون کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کا منشور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند کرتا ہے۔ ایک طرفہ فوجی کارروائی ان اصولوں اور خود مختار استثناء کے نظریے کی نفی ہے۔ پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مزید تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش، تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ نکولس مادورو کے بیٹے کا نیشنل اسمبلی میں جذباتی خطاب۔ نکولس گویرا نے کہا کہ جب تک صدر واپس نہیں آتے وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ عوام بیرونی حملے کے خلاف دھرنوں اور مظاہروں میں حصہ لیں۔ اقتدار میں موجود طبقہ متحد ہونے کے لیے تیار ہے، ہم سڑکوں پر اتریں گے۔ اپوزیشن رہنما نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا نے کہا کہ جلد از جلد وطن واپسی کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز تشدد، بدعنوانی اور منشیات اسمگلنگ کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہیں۔ وینزویلا میں عوامی حکومت کے قیام کا وقت آ چکا۔ مادورو کو بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ بولے ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی، وطن کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔ کولمبیا کی انسداد منشیات پالیسی مضبوط ہے، امریکہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یورپی ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ وینزویلا حملے پر خاموش رہنے والے گرین لینڈ کی بات پر بول پڑے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور برطانیہ سمیت 7 یورپی ممالک کا مشترکہ بیان واضح کیا کہ معدنی وسائل سے مالا مال جزیرہ گرین لینڈ اور اس کے عوام کی ملکیت ہے۔ مستقبل سے متعلق فیصلہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کے لوگوں کا حق ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے خبردار کر دیا، کہا گرین لینڈ پر قبضے کی کوشش ہوئی تو نیٹو فوجی اتحاد ٹوٹ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ عوام اور ڈنمارک کی حکومت کا حق ہے۔ برطانیہ اس مسئلے پر ڈنمارک کی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا وینزویلا پر حملہ، امریکیوں کی کھل کر مخالفت۔ سروے کے مطابق 72% شہریوں نے حملے کے خلاف رائے دی، 34% افراد نے کھل کر مخالفت کی۔ 32% کو خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال، تجارت، توانائی، سرحدی تعاون اور علاقائی روابط پر پیش رفت کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی یقین دہانی۔